اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کیا اب بھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں؟ یہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں 1987 میں اپنی پہلی بیٹی کی شادی پر اتنا ہی بدحواس تھا جتنا ہر باپ کو ہونا چاہیے۔ بارات کے 700 مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ جون ایلیا میرے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جانی رئیس بھائی سے پوچھیں کرنا کس طرح ہے۔ رئیس امروہی فکر سخن میں مخوض تھے، سر اٹھا کر بولے، پگڑی والا سب کر دے گا، لالو کھیت سپر مارکیٹ کے پیچھے ملے گا، اور پھر بحر خیال میں غوطہ زن ہو گئے۔ کراچی شہر کے مشہور علاقے لیاقت آباد المعروف لالو کھیت کی سپر مارکیٹ پہنچا تاکہ پگڑی والا ڈھونڈا جا سکے۔ بڑی حیرانگی ہوئی جب پوچھنے پر راہ چلتے پہلے ہی شخص نے ان تک پہنچا دیا۔ بان کی چارپائی گلی میں ڈالے آتے جاتے نئے باورچیوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ اوپر لٹھے کی باسکٹ، نیچے 4 خانے کی لنگی۔ 70 کے پیٹے میں تھے، بھاری بدن، سر سید خان والی داڑھی اور گونجتی بھاری آواز۔ وہی چارپائی پہ ٹک کے میں نے عرض مدعا کی۔ رئیس صاحب کے حوالے پر مسکرائے اور جنگ میں تازہ قطع دے کر بولے، آج گرم مسالہ زیادہ ہے، اس کو کہہ دینا۔ یہ بتاؤ کہ باراتیوں کو کیا کھلاؤ گے؟ میٹھے کا سن کر نفی میں سر ہلانے لگے۔ گاجر کا حلوہ نہیں بن سکتا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ سب بنا رہے ہیں۔ خفگی سے بولے، میاں سب میں ہم نہیں ہیں۔ نئی گاجر مارکیٹ میں ہے، پانی والی، کھوئے کی مار دو، پھر بھی ذائقہ نہیں آتا۔ مہمان کے سامنے تو جو رکھو گے کھا لیں گے، مگر پگڑی والے کی عزت خاک میں مل جائے یہ ہمیں منظور نہیں۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ دیگر امور طے ہو گئے تو چلتے چلتے میں کہہ بیٹھا، میں رئیس صاحب کے کہنے پر آ گیا، پتہ نہیں آپ کیسا پکاتے ہیں۔ ناگواری کے احساس سے اندازہ ہوا کہ میری بات انہیں بری لگی، اور کیوں نہ لگتی۔ کوئی مہدی حسن خان سے کہتا کہ معاوضہ تو مل جائے گا، مگر پتہ نہیں آپ گاتے کیسا ہیں، تو کیا وہ انکار نہ کر دیتے؟ مگر پگڑی والے نے رئیس صاحب کے حوالے کا لحاظ کیا۔ تقریب سے 2-3 دن قبل رات 12 بجے کال بیل پر نکل کے دیکھا تو پگڑی والا خوان پوش سے ڈھکا تھال لیے موجود تھے۔ کسی تقریب سے لوٹے تھے۔ بولے، لو میاں دیکھو ہم کیسا پکاتے ہیں۔ تھال دیا اور سزوکی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ یہ کہنا سچ ہے کہ کھانا ان کی فنکاری کی صنعت تھا۔ بارات سے 1 دن قبل مجھے طلب کیا اور بولے، میاں بنرے کی دیگ کا کیا ہوگا؟ میں سٹ پٹایا اور پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسے اور بولے، میاں دلہن کے ساتھ بھی تو کھانا جائے گا، خیر کر لیں گے ہم۔ تقریب میں اپنے ساتھ خوبصورت گوٹے کے کام والے خوان پوشوں سے ڈھکی 2 چھوٹی دیگیں الگ لائے۔ خود سنہرے ترے والی پگڑی اور شیروانی میں عصا تھامے کرسی پر بیٹھے شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، مگر ساتھ انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی نہیں بخشا۔ جہاں کسی کو فارغ دیکھتے ڈانٹ لگاتے، میاں مہمان ہو، آپ کی بہن کی بارات ہے، میزبان ہو تم، خیال رکھو مہمانوں کا، کسی میز پر کچھ کم تو نہیں۔ رخصتی کے بعد دیکھا تو وہ غائب، معلوم ہوا چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ پیسے لیے بغیر، مگر وہ واقعی اسباب سمیت جا چکے تھے۔ اگلے دن ولیمہ تھا، پھر چوتھے دن دیگر مصروفیات۔ 5ویں دن فرصت ملی تو میں ان کے گھر گیا۔ وہ اسی طرح گلی میں چارپائی ڈالے بیٹھے ملے۔ میں نے گلہ کیا کہ سارا کام آپ نے بہت اچھا کیا، خرابی آخر میں کی کہ پیسے لیے بغیر چلے آئے۔ وہ مسکرائے اور بولے، میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے ہم نے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے، جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ میں دم بخود پگڑی والے باورچی کو دیکھتا رہا، جس کا طرہ دستار، اس کی ناقابل یقین وفاداری، فراخ دلی اور توکل اللہ نے میری نظر میں اس کو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔
یہ 20,000 روپے کی رقم تھی، آج سے 30 سال پہلے کے 20,000 آج کے کم سے کم بھی 4 لاکھ روپے تو تھے، جو انہوں نے 2 روپے کی طرح چھوڑ دیے تھے کہ نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے۔ ان کے مرنے تک ایسا ہی رہا کہ ہم فون کرتے تھے اور وہ تقریب کا انتظام ایسے سنبھال لیتے تھے جیسے میزبان ہم نہیں وہ ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں قبر میں کشادگی اور عالم برزخ میں ان کی روح کو بہترین درجات عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ یہ پگڑی والے کا فقرہ دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ کیا اب بھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں؟ میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے ہم نے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے، جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ کیا اب بھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں؟ یہ اس معاشرے کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ وما علینا الا